سوال یہ ہے کہ کیا ہم درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور کیا ہدیہ کرنا درست بھی ہے؟ اور جو ہم درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں گے تو کیا ثواب ان کو پہنچے گا اور اس کا فائدہ بھی انہیں حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور درود پاک ہدیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ ساری معلومات آج اس ویڈیو سے ہم حاصل کریں گے۔ توجہ سے اور مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور خصوصاً وہ عاشقان رسول کے جن کے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دیکھیں، درود پاک پڑھ کر اس کو اپنے مرحومین کو ہدیہ کرنا، یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے، یہ کتنا فائدہ والا کام ہے، اور اس کی برکت کیا ملتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک عورت نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھو، اور وظیفہ عطا فرمایا، وظیفہ عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، اور وظیفہ پڑھتے پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ اس خاتون نے ایسے ہی کیا، وظیفہ پڑھا اور وظیفہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی کہ جس کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، بڑے ایک شفقتوں اور محبتوں سے پالا تھا، وہی بیٹی عذاب قبر میں گرفتار ہے کہ آتشی بیڑیاں اس کے پاؤں میں لگی ہوئی ہیں، آتشی ہتکڑیاں اس کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں، گندک اور تارکول کا لباس اس نے پہنا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ صبح اٹھی ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، بہت پریشان ہوئی، اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، حضور میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں عذاب قبر میں مبتلا دیکھا ہے، میں کیا کروں، بڑی پریشان ہوں۔ تڑپتی تھی بیچاری وہ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کو صدقہ کرو، کوئی ہدیہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرما دے۔ تو رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس پر ایک نورانی تخت سجا ہے، اور اس نورانی تخت پر ایک نوجوان لڑکی نورانی تاج سجائے جھولا جھول رہی ہے۔ تو وہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے، حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے عرض کیا، حضور میں اسی ماں کی بیٹی ہوں کہ جو آپ کے پاس وظیفہ مانگنے کے لیے آئی تھی، مجھے دیکھنے کے لیے خواب میں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا، لیکن تمہاری ماں نے تو تمہاری دوسری کیفیت بتائی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ تم عذاب قبر میں مبتلا ہو، اور میں تو تمہیں بڑی خوشحالی کی روپ میں دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بڑا خوش دیکھ رہا ہوں، اور بڑی نعمتوں میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، حضور میری والدہ نے درست کہا تھا، میری والدہ نے درست کہا تھا، ہم 70,000 مردے عذاب قبر میں مبتلا تھے، عذاب میں گرفتار تھے کہ ایک صالح نوجوان کا گزر ہمارے قبرستان کے پاس سے ہوا، اور اس نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو بخش دیا، اور اللہ کریم نے اس ایک مرتبہ درود پاک کی برکت سے ہم سب کو عذاب قبر سے رہائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، تو پتہ چلا درود پاک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی برکت سے 70,000 مردوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو تصور کریں کہ اگر ہم درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں گے تو اس کا انہیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کتنی زیادہ ان کو برکتیں ملیں گی، اور خصوصاً وہ عاشقان رسول کہ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، جب وہ روزانہ ایصال ثواب کریں گے، روزانہ اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں گے، تو اس کا ان کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنی برکتیں ان کے مرحومین کو ملیں گی۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے
کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ وہ شدت سے اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے۔ تو جب اس کے دوست کی یا کسی بھی اس کے عزیز کی دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب اس مردے کو پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور منقول ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ثواب کو نوری طباق میں رکھ کر اس مردے کی قبر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور اس مردے کو پکار کر کہتے ہیں، یہ ثواب کا تحفہ تمہارے فلاں عزیز نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اسے سن کر وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی جو اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایصال ثواب کرنا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور اس کو ایصال ثواب، درود پاک کو ایصال ثواب کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صرف، میں آسان طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف اگر دل میں نیت بھی کر لیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ آج میں نے جتنا درود پاک پڑھا اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور بالخصوص میرے فلاں عزیز کو، فلاں مرحوم کو پہنچا، تو صرف دل میں نیت کرنے سے اس کا، آپ کا جو ثواب ہے وہ اس مرحوم کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر زبان سے اگر الفاظ دہرا لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہیں دہراتا، ایصال ثواب کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، صرف دل میں نیت کر لیتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ لیکن جب بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے نا تو کوشش یہ کیا کریں کہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو کیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان تمام کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مرد اور عورت کے لیے دعا کرتا ہے، مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر مرد اور عورت کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب تصور کریں کہ کتنے کروڑوں مسلمان اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں اور کروڑوں اربوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جب ہم ان سب کو ایصال ثواب کریں گے تو ان سب کی تعداد کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ کلپ پہنچے گا اور وہ ایصال ثواب کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔